اگر طبیعت میں یوں بولیے کہ نشاط نہ ہو یا کوئی یوں بولیے کہ بیماری کے آثار اگر کچھ نمایاں ہوں تو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنے بیمار والدین کو کسی اور کے حوالے کر کے بندہ جو ہے وہ سفر حرمین کروا دے اور خود جو ہے وہ بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر والد یا والدہ یا کوئی بھی بھائی ہیں بیمار ہیں تو ان کے ساتھ خود جو ہے وہ سفر کرنا چاہیے۔ ہم نے مدنی چینل کے ناظرین اب چونکہ بات چل ہی نکلی ہے لہذا میں یہاں ہی اس کا تذکرہ جو ہے وہ کر دوں۔ یہ خالد بھائی بورڈنگ کی لائن میں ہم کھڑے تھے اور یہ واپسی کا سفر تھا، یہ 2011 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور ہمارے آگے ظاہر سی بات لائن میں آپ کیوں میں آپ کھڑے ہیں تو ہمارے آگے جو لوگ تھے انہوں نے جب اپنے پاسپورٹ وہاں بورڈنگ کاؤنٹر پہ جدہ میں دیے تو ان میں ایک مائی صاحبہ کا پاسپورٹ بھی تھا۔ صحیح۔ تو وہ کاؤنٹر پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کہاں ہے؟ یہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ٹکٹ دے رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کہاں ہے؟ تو وہ مائی صاحبہ تو وہاں پر نہیں تھی۔ تو وہاں جو ایک بات میرے کانوں کے ساتھ ٹکرائی وہ یہ تھی کہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ اللہ۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو بورڈنگ آخری جو ہو رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے بھی کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے، صحیح۔ اور اس سے پہلے وہ مائی صاحبہ کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا ہوگا اور ان کو کیا کیا کچھ سننے کو ملا ہوگا، یہ اللہ کی پناہ ہے۔ بعض اوقات لوگ جب لے جاتے ہیں تو بڑا کہتے ہیں جی ہم خیال بڑا رکھیں گے، جی آپ کی امی ہیں ہماری بھی امی ہی کی طرح ہیں، بس آپ بے فکر ہو جائیں، بس ہم ہیں تو آپ کو تو اب کوئی ٹینشن لینے کی کیا ہے، ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر وہ مائی صاحبہ کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر وقت گزار رہی ہیں، یا جو بابا جی ہیں وہ وہاں پر کس طریقے سے وقت گزار رہے ہیں، کن محرومیوں کے ساتھ، اللہ کی پناہ ہے۔ اب میں اب بات کر رہا ہوں تو مجھے واقعات جو ہے نا وہ یاد آتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر والدین کی طبیعت میں نشاط نہیں ہے یا کچھ کمزوری ہے تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے ساتھ سفر اختیار کرے تاکہ ان کی خدمت بھی کرے، ان کا خیال بھی رکھے، ان کا احساس بھی کرے۔ یہ جیسے میں نے کہا کہ کیا مصیبت ہے، اب میں آپ کو حج 2024 کی ایک بات سناتا ہوں۔ صحیح۔ خالد بھائی رمی کر کے ہم جو ہے وہ نکلے ہیں، یہ پہلے دن کی رمی تھی یا دوسرے دن کی رمی تھی یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال جیسے رمی کر کے نکلے تو جب ہم وہ ریمپ ہے نا اس سے یوں بندہ نیچے اترتا ہے، رمی کر کے آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو دوبارہ مینا کی طرف جانا، مکہ شریف جانا ہے تو سیدھے آپ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اور اگر مینا شریف جانا ہے تو وہ ریمپ ہے وہاں سے آپ گھوم کے تھوڑا کیا کرتے ہیں نیچے آپ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم وہاں سے تھوڑا گھوم کے جب نیچے ادھر اترے تو وہاں ہمارے قافلے کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے۔ اچھا اس میں جو ہے وہ ماں اور بیٹا تھے، بچہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ جوان تھا، اور والدہ کا جو معاملہ ہے وہ ان پر ذوف کے آثار جو ہے وہ نمایاں تھے۔ صحیح۔ تو ایک تو ان کی گرمی سے طبیعت کچھ جو ہے وہ کیا ہو گئی، مطلب اس ناساز سی ہوئی، تو بہرحال انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ بھئی کس طرح ہم نے اپنی انرجی جو ہے وہ گین کرنی ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال وہ جو سلسلہ کار تھا انہوں نے وہ کچھ کیا۔ اب آپ دیکھیں بیٹا ساتھ تھا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ویل چیئر کا بندوبست کیا، اور ویل چیئر کا بندوبست کر کے جناب لے کے بحفاظت اپنی ماں کو خیر سے لے کر کے کیا ہو گئے، جہاں پہنچنا تھا اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یعنی یہ بات مجھے کیا رہ گئی، یاد رہ گئی۔ اب میں یہ سوچ، اب دو میں نے خواتین کا ذکر کیا نا، ایک وہ مائی صاحبہ جن کے بارے میں وہ بول رہے تھے کہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی، صحیح، اور ایک یہ کہ دیکھیں بیٹا ہے تو ماں کے ساتھ ہے، تو ایک تو وہ خود اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ بھی ایک ماں کو اطمینان ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کیا ہے، کھڑا ہے۔ اور دوسرا پھر جب اس کو وہ کھڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے ان کو ریسکیو بھی کرنا ہے یا لے کے بھی جانا ہے، تو یہ سلسلہ کار بڑا ایک اچھا مجھے لگا کہ اپنی ماں کی خدمت کرتے کرتے اپنے والد، بلکہ ایک اور آپ کو یاد ہوگا عاطف بھائی، یہ 2017 کی بات ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ ایک اسلام علم کا نام طاہر بھائی نام تھا ان کا، صحیح، ان کے والد صاحب نہ چل سکتے تھے، یعنی بالکل وہ ویل چیئر پر تھے، اب تو وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ آمین آمین۔
ان کے بیٹے نے خالد بھائی اپنے والد کو گویا بولے اٹھائے اٹھائے جو ہے نا وہ واہ عمرہ کروایا. ماشاء صحیح یعنی جدھر گئے ہیں بچے نے اپنے باپ کو کیا رکھا ہے, اٹھا کے رکھا ہے. اور آپ یقین مانے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی تھیں. تو یہ جو احساس ہے اور یہ جو خیال ہے, یہ بندہ بولے کوئی اور کر لے گا تو اللہ کرے کہ کوئی اور ہمدردی کی نگاہ سے دیکھ لے. ادھر تو لوگ لفٹ میں جو ہے وہ نہیں بیٹھے دیتے دوسرے کو, صحیح. اور اللہ بس ہمیں عافیت عطا سلمان فرمائے. بھائی بات یہ ہے کہ اپنائیت نا اپنوں سے ہے, جی اور جن کو اپنوں سے اپنائیت نہیں ہے نا واہ واہ تو پھر وہ بیچارے رول رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو پہلا جملہ آپ نے بیان فرمایا تھا, اس طرح کے جملے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں. بندہ جب خود بوجھ اتار کر بھیج رہا ہے نا اگر اپنے بڑوں کو, جی خدا نخواستہ, تو جب اپنے بوجھ اتارا ہے تو وہ دوسرے پر بوجھ بنے گا. ایسا ہی ہے. آپ ایسا کریں کہ خدمت گزاری والا انداز لائیں. جب خدمت گزاری والا انداز ہوگا, بندہ پیش رہے گا, پھر جو خود دوسرے کے اوپر ایک طرح سے بوجھ بن رہا ہو یا دوسرے کے لیے مشکل بن رہا ہو, تو وہ خود بھی احساس کر رہا ہوتا ہے یار میں پہلے ہی ان پر اتنی مشکل بن رہا ہوں, ان کی وہ میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے, تو وہ کچھ کہنے میں بھی ہچکچائے گا, شرمائے گا, جھجکے گا. تو وہ بیچارہ جو اس کنڈیشن میں جا رہا ہے, چاہے وہ سفر حرمین طیبین کا ہو یا یہاں اپنے وطن میں رہتے ہوئے ہی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ہو, بہت تکلیف میں گزرتا ہے. سفر کو تو ویسے ہی عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہا گیا ہے نا. آزمائش بندہ تنہا سفر کر رہا ہوتا ہے تب بھی آ رہی ہوتی ہے, لیکن ایسا بندہ جو بیچارہ ایک طرح سے یہ محروم ہے یا کسی بھی وجہ سے معذور ہے, عام لوگوں کی طرح ایکٹیو نہیں ہے, تو وہ بیچارہ خود بھی اپنے آپ میں ایک تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے بسا اوقات دوسرے بھی تکلیف میں آ رہے ہوتے ہیں. کسی اسٹاپ پر اترے, کسی اسٹیشن پر اترے, اب اس بیچارے کے لیے ایک بندہ بالکل ساتھ کرنا پڑے گا, ورنہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں کا انتظار ہو رہا ہے. فلاں کا انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو ان کو اچھا وہ بھی آزمائش میں ہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے تکلیف دے رہا ہے, یا تو اب اس کو اپنے ضعف کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے گاڑی مل نہیں رہی. سارے حرمین طیبین کا جیسے سفر ہے تو ایک ہی جیسے لباس میں ہیں, اب اسے اپنے لوگ پہچان میں نہیں آ رہے, گاڑیاں ہیں وہ ایک جیسی کھڑی ہیں, اب گاڑی پہچان میں نہیں آ رہی. تو یہ بہت سارے سٹیپس ہیں جن پر پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی ہاتھ تھام کر مشکل راہوں میں بھی چلنے والا ہو تو پھر مشکلات کو وہ آسان بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ اچھی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.